وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عدل کے قیام اور حق کی گواہی، اس کے راستے میں کوئی رشتہ بھی رکاوٹ نہ بنے، کوئی کسی قسم کا کوئی رشتہ رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ہو جاؤ، بن جاؤ کون؟ انصاف قائم کرنے والے، عدل قائم کرنے والے، اور شہداء للہ، گواہ، اور گواہی اللہ کے لیے، اللہ کا خوف دل میں بسا کر عدل کو سامنے رکھ کر گواہی دینی ہے۔ ایک بات عدل قائم کرنا ہے، دوسری بات گواہی دینی، حق کی گواہی دینی ہے جو تم سے پوچھی جا رہی ہے۔ کس طرح؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ ایک بات پوچھی جا رہی ہے کہ تم کیسے ہو؟ میں تو بہت اچھا ہوں۔ پیچھے جو سیاہکاریاں ہیں وہ نہیں بتا رہا، فرنٹ صرف بتا رہا ہے، اپنا جو فرنٹ چہرہ رکھا ہے نا لوگوں کے سامنے، میں نے دیکھو میں بہت پیارا ہے، پیچھے کرتوت کیا ہے وہ ان کا نہیں، اظہار ہی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، سچ بتاؤ کہ تم کیا ہو، اور کھل کے حق بات کہنی ہے۔ اور فرمایا یہ ترتیب کے ساتھ جب عدل قائم کرنا ہے، سب سے پہلے اگر اپنے خلاف بھی بات کرنی پڑے تو کر دو۔ یہاں دنیا سے بچنے کے لیے، دنیا کا منہ رکھنے کے لیے تم جھوٹ بول لو گے، آگے کیا جواب دو گے؟ ان کو کوئی پتہ نہیں، یہ جو تمہارے رشتہ دار، تمہارے دائیں بائیں رہنے والے، ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں، کوئی ایسا کیمرہ نہیں کہ تمہاری خفیہ سرگرمیاں دیکھ سکیں۔ ان کو نہیں پتا، دھوکہ دے لو گے۔ جس کے پاس سارے سسٹم ہے اس کے سامنے کیا کرو گے؟ جہاں کوئی چیز چھپی نہیں ہے اس کے سامنے کیا کرو گے جا کے؟ اس کا خیال کرو۔ پھر فرمایا اوِل والدین، اب والدین کے خلاف بھی، والد کے خلاف بات کی جا سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا بندہ ہے یہ والد کے خلاف بات کر؟ نہیں، جو بات حق ہے بے توقیری نہیں کرنی، بے عزتی نہیں کرنی، بات کرنی ہے، اور بات بھی اچھے انداز سے کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کو دیکھا نا، وہ بت بنا بنا کے بیچ رہے ہیں، خدا بنا کے بیچ رہے ہیں۔ خدا بکتے ہیں، اللہ ہے خدا لیکن بکتا ہے۔ اس نے کہا ما ھذی التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ کیا مورتیاں بنا بنا کے لوگوں خدا بنا کے بیچ رہے ہو؟ سوال کیا نا، باپ کے خلاف کیا، اور اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا ابراہیم اگر باپ کی توحید سے نفرت اور شرک سے دوستی کو اگر بیٹا پسند نہیں کر رہا تو پھر دنیا سے بھی تو لڑے گا نا۔ اور ابراہیم خوب لڑا، ساری زندگی لڑا، اکیلا ہی، کان ابراہیم ملۃ واحدہ۔ پھر فرمایا والاقربین، کوئی رشتہ، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا دادا ہے، میرا نانا ہے، میرا ماموں ہے، میری خالہ ہے، کوئی آڑے نہ آئے۔ بیوی بھی بڑا مشکل کام ہے، بیوی کو ناراض بندہ کر لے، اولاد کو ناراض کر لے۔ یہ ساری کرپشن کس لیے ہو رہی ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کی تنخواہ لگ جاتی ہے کتنی؟ آج کے حساب سے 80,000 روپے لگ گئی۔ اس نے دستخط کر دیے، ڈاکومنٹ سائن کر دیے، میں اس پہ گزارا کروں گا۔ اس کو خیال نہیں آیا، کہ چلو چلو کر لو، پھر آگے دیکھ لیں گے۔
وہ 80,000 سیدھا آ رہا ہے، گزارا نہیں ہو رہا، پھر دائیں بائیں بھی ہو رہا ہے، اتلی کمائی، نیچے والی کمائی، دائیں والی کمائی، بائیں والی کمائی، وہ کیا ہے؟ بچوں کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ اب سکول کی فیسیں، 2 بچے ہیں، 2 بچے، ان کی سکول کی فیس، ان کی وردی، ان کی کتابیں، ان کے آنا جانا، وہ 80,000 میں پورا نہیں ہو رہا، پھر اس کے لیے اور محنت کر رہا ہے۔ محنت کیا کر رہا ہے؟ جائز نہیں۔ یا تو یہ بات ہے کہ جو ٹائم نوکری کا، ملازمت کا طے ہے، اس میں گزارا کر کے وہ ٹائم، پھر اس کے بعد اپنے طور پر ایکسٹرا ٹائم لگاتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس ٹائم میں صرف وہی کام ہوگا، دفتر میں کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ اگر کرے گا تو خلاف اصول ہوگا، رشتہ داروں کے خلاف بھی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی امیر یا غریب کا سوال آ جائے تو یہ نہیں کہ امیر کو السلام علیکم اور غریب کو باہر کھڑا کر دو۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ گاڑی دیکھی، آدمی موبائل دیکھا، ساتھ گارڈ دیکھے، جی سر، جی سر، یس سر، نو سر۔ غریب آدمی، اس کے لیے دروازے بند ہیں۔ یہ سسٹم قطعاً اسلامی نہیں ہے، جمہوری بھی نہیں اور اسلامی بھی نہیں ہے، اور اس میں کئی اخلاق نظر نہیں آتا۔ رب کی رضا تو بہت دور ہے، اخلاق کہیں نظر نہیں آتا۔ قرآن نے کہا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، کوئی غنی ہے کوئی فقیر ہے، سب سے پہلے دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، وہ اولا ہے، اس کے حکم کو اولیت دینی ہے۔ اور کوئی خواہش بھی فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، تمہاری خواہشات کہیں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس ضمن میں مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے حساب و کتاب کے لیے میں بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ ان کے کھیت کتنے ہیں، ان کے معاملات کتنے ہیں، حساب کتاب سارا۔ جو وہاں گئے نا، وہ بھی آگے بڑے سیانے تھے، انہوں نے رشوت پیش کی، یہ رشوت لے لو اور ہمارا حساب تو اس طرح لے دو۔ ہوتا ہے نا جب مردم شماری والے فلاں جب آتے ہیں شمار کرنے والے، تو چائے پلا دی، شربت پلا دی، روٹی کھلا دی، اپنی مرضی کا حساب کتاب لکھوا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسے نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بھیجنے والے ہیں وہ محبوب ترین شخصیت ہیں، ہم اپنے بھیجنے والے کی عزت کا، توقیر کا خیال رکھیں گے، ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی۔ اور تم جس طرح ہمارے نبی کریم ہمیں محبوب ترین ہیں، اسی طرح تم ہمیں رشوت دینے والے بدترین ہو، اتنے بدترین ہو کہ تم بندروں سے، خنزیروں سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ رائے حق سے ہٹانے والوں کو اتنے بڑے الفاظ کہہ دیے، اللہ اللہ۔ لیکن یاد رکھو، محبت اور آپ کی نفرت، پیچھے محبت ہے آگے نفرت ہے، یہ دونوں ہمیں حق بات کہنے سے نہیں روک سکتے۔ ہم لکھیں گے وہ جو حق ہوگا، یہ ہے حق انسان۔ کوئی غنی ہو کوئی فقیر ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے جب یہ بات سنی نا تو کہا کہ تبھی نظام حق قائم ہے، اسی وجہ سے حق قائم ہے، عدل اسی لیے قائم ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم تلو، اس کا معنی ہے اللیو، اس کا معنی ہے تعریف کرنا، ایک بات کو بدل ڈالنا۔ اللہ اللہ، کچھ ایسے ظالم بھی ہیں جن ظالموں نے قرآن میں تعریف کر دی ہے۔ اس وقت بھی ایسے نامراد موجود ہیں، خصوصاً جو قادیانی ہیں،
انہوں نے قرآن کریم کی آیات یہی ہیں، ان کے معنی بدل ڈالے ہیں، تعریف کر دیے، اور باقاعدہ انہوں نے تفسیر لکھ ڈالی ہے اپنی مرضی کی، اور پھر ان کو شیلٹر دینے والے، ان کو تحفظ دینے والے کون کون ہیں؟ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں یہ؟ کیسے یہ حکمران ہیں؟ کیسے افسران ہیں؟ بڑے دھڑلے سے ان کو شیلٹر دیتے ہیں۔ اور ظالموں ان لوگوں کو جو تعریف کرتے ہیں قرآن میں، سنت میں، حدیث میں، اللہ اللہ فرمایا کہ اگر تم ایسے کام بھی کر لو نا، منہ موڑ بھی لو، پھر یاد کر لو ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، بما تعملون خبیرہ، جو تم عمل کرتے ہو خبیرہ، اس کو خبر ہے، اس کو خبر ہے، وہ خبیر ہے۔